نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنت بالله صدق الله العظيم لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے عشق رسول علیہ السلام میں کیفیات صحابہ۔ میری دعا اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایسی شان و عظمت سے نوازا ہے کہ ان کا ایمان قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا گیا۔ کامیابی کی علامت ان کے عقیدہ، اعمال، ان کی فکر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو طریقہ کار رہا اس کو کامیابی کی علامت بنا دیا گیا۔ چونکہ آقا علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے اور قیامت تک مختلف طبقے، گروہ، فرقے، جماعتیں بننی تھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کا ایک ایسا حل عطا فرمایا اور صراط مستقیم کی پہچان کے لیے آسان سا طریقہ دے دیا۔ آج چونکہ پرفتن دور ہے، ہر بندہ قرآن ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، ہر فرقے کے پاس حدیث کی کتب ہیں، اس میں آگے ترجمہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے اپنی من مانی کر کے اپنے نظریات کو واضح کیا جاتا ہے۔ اب جب ہر طرف قرآن ہے،
ہر طرف اس طرح لوگ موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا تھا کہ مجھے قرآن پہ خطرہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ قرآن پہ کون سا خطرہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے، اور وہ آیتیں جو بتوں کے لیے نازل ہوئیں وہ اللہ کے بندوں پہ فٹ کریں گے، اور جو اللہ نے بتوں کی مذمت کی، اور یہ لوگ جو منافق ہیں وہ اپنی منمانی سے مفاہیم کو موڑیں گے اور اللہ کے بندوں پہ لگا دیں گے۔ فرمایا اس طرح اس سے بھی فتنہ اور خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں بھی یوں کہہ دیا گیا، قرآن پڑھ کے بھی مفاہیم میں گڑبڑ کی جا سکتی ہے، تو پھر ایمان بچانا، صراط مستقیم پہ رہنا، پھر جنت والا راستہ اختیار کرنا بڑا مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا ہمیں بہترین حل عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا نظریہ جنتیوں والا نظریہ رہے، اور ہماری فکر، ہمارے عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد ایسا ہو کہ جس کو سرکار پسند کریں اور اللہ رب العزت جل وعلا کی مرضی کے مطابق ہو، فرمایا پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا پھر ایسا ایمان بنا لو، ایسا عقیدہ رکھو، ایسا اعتقاد تمہارا ہونا چاہیے، فرمایا جس طرح سرکار کے صحابہ نے سرکار کو مانا ہے اس طرح مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح صحابہ کا عمل تھا، جس طرح سرکار کے صحابہ نے سرکار کو مانا، جس طرح سرکار کے صحابہ نے سرکار کی تعظیم کی، اپنا عقیدہ رکھا، فرمایا اسی طرح رکھو گے تو تم فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہو بہو وہ طرز عمل جس کی جھلک، جس کی چمک اور جس کی خوشبو ہمیں نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کے اندر موجود ہے۔ کہیں پہ کوئی گڑبڑ، کہیں پہ کسی لحاظ سے نرمی، صحیح جو ترتیب چلی آ رہی ہے صحابہ سے وہ پہنچتی ہے تو سیدھی بریلی میں پہنچتی ہے، اور بریلی سے ہوتے ہوئے فاضل بریلی امام احمد رضا کے ذریعے یہاں بر صغیر کے اندر، پاک و ہند میں، عرب و عجم میں، پوری دنیا میں جو نظریہ اہل سنت کا ہے، یہ نظریہ کہیں گھڑا نہیں گیا بلکہ صحابہ کا صفہ پہ بیٹھ کے پڑھا گیا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے حضور سے جو پڑھا، جس طرح عمل کیا، میں اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیبیہ کا مقام تھا اور پیاس کی شدت ہو گئی، پانی کی کمی تھی، تو ایسا ہوا کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، لوگوں کو پیاس نے آن ستایا۔ حدیبیہ کے موقع پہ پانی تھا نہیں، ایک مٹکا پانی کا تھا، ایک پیالہ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدئی رقوہ۔ رقوہ اس پیالے کو کہتے ہیں جسے ہم چھاگل کہتے ہیں، اتنا وہ پیالہ تھا پانی کا،
سرکار کو پیش کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ جب وضو فرمایا تو صحابہ پانی پہ لپکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہوا، اس طرح پانی پہ تم جھپٹ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی صرف یہی ہے اور کسی کے پاس پانی نہیں ہے، اور پانی کی اشد ضرورت بھی ہے، پانی کی ضرورت بھی ہے، اور پانی ہے بھی بڑا کم، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، ہم نے بھی پینا ہے، جانوروں نے بھی پینا ہے، گرمی ہے۔ اس لحاظ سے یہ شکایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے پیش کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ حضور نے کوئی اس طرح عمل نہیں فرمایا کہ اب کیا بنے گا، صحابہ تلاش کرو کنواں کہیں پہ، یا کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ پانی کی ضرورت بھی ہے، وضو بھی ہے، پینا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو پانی بچا ہوا تھا، یعنی اس پیالے میں حضور نے وضو بھی فرمایا، جو پانی بچا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ يَدَيْ رَقْوَةٍ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھاگل کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ اب جب حضور نے ہاتھ رکھا تو کیا ہوا؟ حضور کی انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ رکھا، حضور کو یہ یقین تھا کہ میں ہاتھ رکھوں گا اور میرے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، انسان کا جو پیکر ہے، پورا جسم ہے، 6-7 فٹ اس کا جو قد ہے یا پوری جو جسامت ہے، اس میں پانی کتنا سما سکتا ہے؟ اگر یہ مکمل بھی بھرا ہوا ہو پانی سے تو کتنا پانی نکل سکتا ہے؟ انسان کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ یا خون نکلتا ہے یا رطوبت نکلتی ہے، دونوں چیزیں ہی ناپاک ہیں، نہ تو وہ طاہر ہے نہ مطہر ہے، نہ وہ خود پاک ہے نہ وہ کسی کو پاک کرتی ہے۔ خون بھی انسان کے جسم سے نکلتا ہے، رطوبت بھی نکلتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ پیالے میں رکھا، خون نہیں نکلا، رطوبت نہیں نکلی، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، چشمے جاری ہو گئے، تو کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں فَتَوَدَّعَ مِنْهَا، میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ ہاتھ رکھا نا، قام سال العیون، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں ایسے پانی پھوٹا، شربنا وتودعنا، کہتے ہیں ہم نے پانی پیا بھی، ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا، پتا چلا وہ طاہر بھی ہے، اسی لیے تو انہوں نے وضو انہوں نے پیا، اور اس سے اگلے بات سے پتا چلتا وہ مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، کیونکہ صحابہ نے پیا بھی ہے اور اس سے وضو بھی کیا ہے۔ اب وہ پانی آیا کہاں سے جو حضور کے ہاتھ مبارک سے نکلا؟ جسم سے نکلتا تو یہ تو جسم سے تو خون نکل سکتا ہے یا رطوبت نکل سکتی ہے، لیکن حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا تو آیا کہاں سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کا یوں سمجھو کہ تعلق، کنیکشن اللہ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے اس سے کیا لیا؟ آج جو ہمارے سامنے کئی قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں اتنا مانو اتنا نہ مانو، اتنی شان تھی اتنی نہیں تھی، زیادہ بیان کرتے ہو تم۔ اب صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے اس واقعے کو جب بیان کیا تو کیسے؟
حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کم کنتم یومئذ، تم اس وقت کتنے لوگ تھے، کتنے تھے تم جنہوں نے وہ پانی پیا؟ پانی کا پیالہ ایک ہے، اس سے سرکار نے وضو بھی کیا، جو پانی بچا اس میں سرکار نے ہاتھ رکھا، انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ اب ان جاری چشموں سے پانی کتنا نکلا؟ کم کنتم یومئذ، تم کتنے لوگ تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھنے والے کی غلطی نکالی اور جواب بھی دیا۔ فرمایا یہ سوال ہوتا ہے عام بندے کے بارے میں، جب تعلق سرکار سے ہو بات کا تو پھر تول تول کے نہیں سوال کرتے۔ فرمایا کننا 15 مئہ، ہم تو اس وقت 1500 تھے، 1500 ہم تھے۔ کہتے ہیں شربنا وتودعنا، ہم نے پانی پیا، وضو بھی کیا، ہماری سواریوں نے بھی پیا۔ اگلی بات انہوں نے کہا سرکار کے بارے میں بات ہے، 1500 نے پی لیا، لو کننا 100,000 لکفانا۔ کہتے ہیں پوچھنے والے وہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، ہم 1500 تھے، ہم نے پیا، ہمارے لیے کافی ہوا۔ لو کننا 100,000 لکفانا، اے پوچھنے والے اگر اس موقع پہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی پورا ہو جاتا۔ سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا تو کتنا، اب دیکھو نہ تو کوئی انہوں نے 1500 نے جو پیا ہے 1,00,000 کا جو اندازہ لگایا وہ کیسے، نہ تو کوئی ایسا کوئی مٹکا ہے، حوض ہے جو بھرا ہوا ہو تو پتا چل رہا ہو کہ اس سے 1,00,000 پی سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظیم شان سامنے آئی تو فرمانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں اگر 1500 کو پلا سکتی ہیں تو یہ انگلیاں 1,00,000 کو بھی پلا سکتی ہیں۔ اللہ نے یہ شان عطا کی ہے ہمارے آقا کو کہ جب انگلیاں رکھیں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور پانی انگلیوں سے نکلے۔ اب پتھر سے پانی نکلنا، زمین سے نکلنا یہ ہو سکتا ہے، چشمے جاری ہوئے، انبیاء کرام کے معجزات بھی ہیں، اور پتھروں میں پہاڑوں میں چشمے ہوتے رہتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کے نبیوں کے معجزات ہیں کہ ٹھوکر ماریں اور پانی نکال دیں، یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن پتھر، زمین، پانی نکلنا یہ نکل سکتا ہے، پتھروں کے نیچے پانی ہو سکتا ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، نکل سکتا ہے، لیکن جو انگلیوں سے پانی نکلا یہ کیسے؟ یہ شان ہے آمنہ کے لال حضرت محمد ہمارے آقا کے سوا ایسا معجزہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا کہ انگلیاں رکھے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں جس سے جانور بھی پئیں اور لوگ بھی سیراب ہو جائیں۔ صحابہ نے، بخاری میں یہ حدیث ہے، صحابہ نے بتا دیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے اسے تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ دوسری روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھی بخاری میں ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ جنگ احد ہونی تھی، تیاریاں اس کی شروع تھی، صبح جنگ احد کا مرحلہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رات کو میرے ابا جی نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ کل جنگ ہوگی اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ کون خبر دے رہے ہیں کل کی؟ اللہ کے محبوب کے غلام۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کو کل کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے باپ نے کہا کہ سرکار کے صدقے اللہ نے مجھے بھی کل کا علم دے دیا ہے، اور میں کل جنگ ہوگی میں شہید بھی ہو جاؤں گا۔
غیب کی خبر، دوہری غیب کی خبر، ایک غیب یہ کہ کل جنگ ہوگی، دوسرا غیب یہ کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا، اور آگے ذمہ داری دی کہ تمہاری جو بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا، قرض ادا کرنا، اور اس طرح دیگر ذمہ داری دی اور وصیت کر دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ابا جی شہید ہو گئے، جنگ ہوئی، شہید ہو گئے، بعد میں ان کو دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو وصیت تھی کہ قرض ادا کرنا۔ کھجوروں کا ایک باغ تھا، کہتے ہیں میں نے کھجور کے باغ کو دیکھا اور جن کا قرض دینا تھا ان کو دیکھا، تو قرض تو کہیں زیادہ تھا، کھجوریں تھوڑی تھیں۔ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم یہ ساری کھجوریں لے لو اور معاف کر دو، چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم معاف بھی نہیں کریں گے، پورا جو ہے نا قرض وہ لیں گے۔ کہتے ہیں پھر فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے حضرت جابر۔ دیکھو نا صحابہ کس طرح سرکار کو مانتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہر مسئلہ ہی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ابا جی نے وصیت کی تھی قرض ادا کرنا ہے، لیکن قرض کے لیے تو مال ہی نہیں ہے، کھجوریں ہیں وہ بھی تھوڑی ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب حضرت جابر جانتے ہیں کہ یہ جن کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اپنی گزارش عرض، اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ یہ مسجد میں سجدہ بھی بتاتے ہیں اور قرض اتارنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، ان کا اللہ سے اتنا رابطہ ہے، اگر یہ میرے لیے کچھ کر دیں گے تو اللہ میرے انتظامات فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو، تم جاؤ کھجوریں توڑو اور ڈھیر لگاؤ، جب توڑ کے تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ کھجوریں توڑی، جتنا باغ تھا سب کھجوریں اکٹھی کر لی، اور آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے وہ کھجوریں اکٹھی کر دی ہیں۔ جاء ومعہ ابا بکر و عمر، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں آ کے کیا کیا؟ فجالس علیہ فدعا بالبرکہ، میرے آقا علیہ السلام اس ڈھیر کے پاس بیٹھے، فدعا بالبرکہ، اور حضور نے کھجوروں کے قریب بیٹھ کے دعا مانگی۔ ادھر تو 1 کلو کھجور پہ دعا نہیں مانگنے دیتے، کہتے ہیں شرک ہو جائے گا، اس طرح معاذ اللہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ادھر صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر بیان کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، کھجوروں کے قریب بیٹھ کے فدعا بالبرکہ، حضور نے دعا مانگ دی، حضور نے ختم پڑھ دیا، اور حضور نے جو ختم پڑھا، جو دعا مانگی، یہ یوں سمجھو کہ قیامت تک کے ختمات کا بیج بونا تھا۔ ان میں سے ایک ایک کھجور جو ہے وہ کروڑوں ختمات کا بیج بن رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا کا طریقہ رائج کر دیا کہ کھانے کے قریب بیٹھ کے دعا مانگنی ہو تو کھانا جو ہے وہ معاذ اللہ اس طرح کا حرام یا نہیں ہو جاتا، بلکہ کھانے میں جو برکت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضور نے دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ جابر
ایسا کرو کہ یہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لو، میں جا رہا ہوں، ان کھجوروں سے سب کا قرض ادا کر دو۔ یوں نہیں فرمایا کہ اس کو تھوڑا دینا، اس کو اتنا دینا، یہ کم نہ ہو جائے، فرمایا ایک کھجور بھی نہ رکھنا، جس کا جتنا قرض ہے پورا پورا ادا کرنا۔ اگر یہ ڈر ہوتا، مانگ تو رہا ہوں دعا، پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں برکت آئے گی یا نہیں، اگر یہ ہوتا تو سرکار اس طرح نہ فرماتے، بڑے اطمینان سے، بڑی تسلی سے فرمایا، اے جابر میں جا رہا ہوں، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور میں بڑے تیقن اور یقین سے کہہ رہا ہوں، اے جابر سارے قرض خواہوں کو بلا لو، معافی ایک سے بھی نہ مانگنا، سب کو دینا اور پورا پورا دے دینا۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت جابر نے سارے قرض خواہوں کو بلا لیا اور سارے جتنے قرض خواہ تھے ان کی بوریاں بھر دیں، ان کا قرض پورا ادا کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی اور میں نے قرض خواہوں کو دے دی، فرماتے ہیں قرض خواہ بھی قرض لے کے چلے گئے لیکن کھجوریں ڈھیر ساری بچ گئی۔ پہلے وہی کھجوریں قرض خواہ کہتے تھے ہمارا یہ قرض نہیں پورا کرنے والی، ہمیں قرض چاہیے، کھجوریں نہیں، انہیں پتا تھا اتنی نہیں ہے یہ۔ اب کھجوریں کتنی بچی؟ آج کے حساب سے یوں کہہ لو کہ 3500 سیر، بخاری کے یہ جملے ہیں، اتنی کھجوریں بچ گئی۔ 3500 سیر کھجوریں بچ گئی، قرض خواہ قرض لے کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ فواقیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، قرض سے فارغ ہو گئے، ادا کر دیا، تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی۔ فذکرت ذلک لہو، آقا علیہ السلام سے نا میں نے وہ عرض کر دیا، یا رسول اللہ آپ دعا مانگ کے آئے ہیں نا، تو میں نے قرض بھی ادا کر دیا ہے، اتنی کھجوریں پھر بھی بچ گئی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے یہ جملہ سنا تو مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے، اور آپ نے اس موقع پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اشہدو انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جابر کام تو ہونا تھا، کھجوریں تو ادا ہونی تھی، قرض مکمل ہونا تھا، اس لیے فرمایا قرض ادا کیوں نہ ہوتا، کھجوریں بڑھتی کیوں نہ، میں اللہ کا رسول جو ہوں، اشہدو انی رسول اللہ، فرمایا جابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا کہ یہ جو بات مجھے بتائی ہے نا، ائتی ابا بکر و عمر، جا کے ابو بکر و عمر کو بھی بتا دے۔ پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تبلیغ بھی کی کہ جو میری شان کا جب پتا چلے اس کو آگے پھیلایا کرو، آگے بیان کیا کرو۔ فرمایا جا ابو بکر و عمر کو بتا۔ اب یہ دیکھو نا، حضور کی شان کا پتا چلا تو حضرت جابر پھولے نہیں سما رہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے بیان کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ معجزہ، یہ بات سنی تو حضور بھی مسکرا پڑے۔ فرمایا جا ابو بکر و عمر کو بھی بتا۔ حضرت جابر گئے حضرت ابو بکر و عمر کے پاس، جا کے بتایا کہ سرکار تشریف لائے تھے، تم دونوں بھی ساتھ تھے، آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور دعا کی برکت اتنی آئی ہے کہ کھجوریں بچ گئی ہیں۔ پہلے وہی قرض خواہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اب سارے لے کے چلے گئے، اتنی کھجوریں 3500 سیر بچ بھی گئی ہیں۔
تو حضرت ابو بکر و عمر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ حیران ہوئے کہ اچھا ایسا ہو گیا، بچ گئی ہیں، ہمیں تو ڈر تھا کہ یہ کھجوریں تھوڑی ہیں اور قرض خواہ راضی نہیں ہوں گے، یوں نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے جابر لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیقون، فرمایا اے جابر تجھے اب پتا چلا ہے، قد علمنا یہ ہے صیغہ ماضی کا، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں جب سرکار گئے تھے نا، قد علمنا ہمیں تو اس وقت علم ہو گیا تھا، قد علمنا، قد ظننا نہیں کہا کہ ہمیں ظن تھا، گمان تھا، شک تھا کیسا ہوگا، قد علمنا ہمیں یقین تھا، ہمیں علم آ گیا، ہمیں تو اس وقت علم تھا کہ جب سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو یہ وہ ہاتھ ہیں کہ اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا، ان ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں مقام بڑا ہے، جب یہ اٹھ جاتے ہیں اللہ کی رحمت برس جاتی ہے۔ ہمیں تو علم تھا، ہمیں علم تھا، پہلے ہی تھا علم، پہلے علم تھا ماضی، علم کس کا تھا؟ جو آگے کام ہونے والا ہے کہ یہ بڑھ جائیں گی۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں ابو بکر و عمر، بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہو گیا، علم آ گیا، ہم نے جان لیا جو آگے ہونے والا ہے، پتہ چلا کہ کل کا علم، مستقبل کا علم، ہونے والے واقعات کا علم اللہ چاہتا ہے تو اپنے مخصوص اور خاص بندوں کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ فرمایا ہمیں علم تھا کہ یہ آقا علیہ السلام نے جو ہاتھ رکھا ہے کھجوروں پہ، برکت کی دعا مانگی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، تو اللہ کا کرم ضرور ہو جائے گا۔ تو اس میں جو میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی شان کو بیان کرنا ہو تو پھر تول کے نہیں، پھر ناپ کے نہیں کہ اتنا بیان کرو، بڑھو گے تو شرک ہو جائے گا، ان کو پکارو گے تو یہ بھی ان کو نہیں ملا، اتنا اللہ نے دیا، اتنا نہیں دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 1500 پانی پیے نا تو اندازہ لاکھ کا ہم لگاتے ہیں، اب 1500 کہاں لاکھ کہاں، یوں بھی نہیں کہا کہ 1500 ہم تھے 3000 ہوتے تو پھر پانی کافی تھا، ہزاروں میں بات نہیں رکھی، پھر کہا لاکھ کی بات کرو، اللہ کے محبوب ہیں کہ یہ جب 1500 کو پلا سکتے ہیں تو لاکھ بھی ہوتا تو ضرور یہ عطا کر دیتے۔ اسی طرح بڑی مختصراً میں وہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک بندہ کھڑا ہو گیا، قحط المطر فاستسقِ ربک، اس نے عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، اپنے رب سے دعا کرو اللہ بارش دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کوئی بادل نہیں تھا آسمان پہ، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہے، حیوان مر رہے ہیں، پیاس ہے، پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، کہتے ہیں بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، جب حضور نے ہاتھ چہرے پہ پھیرے نا تو بادل جو ہے وہ آسمان پہ آ گیا، ایسا سیاہ بادل آ گیا۔ کہتے ہیں مسجد سے جب داخل ہوئے تھے تو دھوپ تھی، جب باہر نکلے تو ہماری داڑھیوں سے پانی جو ہے نا وہ ٹپک رہا تھا، بارش کا، بارش آ گئی۔ اور پھر بارش یہ نہیں کہ شام کو رک گئی، نہیں، میں جمعہ بھی بارش، ہفتہ بھی بارش، اتوار کو بھی، آئندہ جمعہ تک بارش، کیونکہ سرکار نے دعا مانگی اللہ بارش دے، کتنی دے یہ تو کہا نہیں، اب سرکار نے بارش منگائی ہے، وہی روکیں گے تو رک جائے گی، پورا ہفتہ بارش۔ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ کھڑا ہوا، جمعہ کا خطبہ تھا، عرض کرتے یا رسول اللہ غرق ہو گئے، رستے بند ہو گئے ہیں،
اور مر رہے مویشی، پانی پانی ہے، یا رسول اللہ دعا فرماؤ نا کہ بارش رک جائے. حضور نے دعا مانگی، اللہم حوا علینا ولا علینا. بادل کو اشارہ کیا، فرمایا بادل آگے پیچھے ہو جا. اب مسجد نبوی کا جو ہے وہ صحن اور چھت یہ چھوڑ دے. کیوں؟ میرے غلاموں نے عرض کر دی ہے اور میں نے تجھے کہہ دیا ہے اللہم حوا علینا ولا علینا. جب حضور نے اتنے جملے بولے، کہتے ہیں پہلے سیاہ بادل تھے، جب حضور کی زبان سے یہ جملے نکل گئے نا تو بادل جو ہے وہ دوڑ کے واپس چلے گئے. کہتے ہیں ہم آئے تھے بارش میں، حضور کی دعا سے ہم دھوپ میں چلتے ہوئے گھروں میں پہنچ گئے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان و عظمت دی ہے، اتنی رفعت اور بلندی دی ہے. صحابہ کرام کا جو عشق رسالت ہے اور صحابہ کرام کا جو ماننے کا انداز ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا انداز رکھنا کامیاب لوگوں کی نشانی اور علامت ہے. اللہ نے بھی فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان لو کہ جیسا صحابہ ایمان لائے اس طرح عقیدہ رکھو، ایسا یقین رکھو، اس طرح سرکار کے ساتھ جو ہے تعظیم و تکریم کا سلسلہ رکھو. دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق دے اور صحابہ کرام کا فیضان عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ.